السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ساری ویڈیو دیکھیں اور آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی کہ نماز میں ہم نے قیام میں کیسے کھڑا ہونا ہے، پاؤں کا رخ کیسے ہونا چاہیے، تکبیر تحریمہ جو پہلی بار ہاتھ اٹھا کے اوپر اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کا کیا شکل ہونی چاہیے، کس رخ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے قیام میں پاؤں رکھنے کا طریقہ۔ یہ غلط طریقہ ہے، یعنی کچھ بندے ایک پاؤں آگے اور ایک پاؤں پیچھے، کچھ بندے آگے سے پاؤں کھلے ہوتے ہیں اور پیچھے سے پاؤں آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور یہ جو گرین کلر کے اندر ہے نا، یہ شکل آپ کے پاؤں کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت آپ کے ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے۔ یہ غلط طریقہ ہے، کچھ لوگ کانوں کو اوپر سے پکڑ لیتے ہیں، کچھ لوگ کانوں کو نیچے سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے جو آپ کے دونوں کانوں کی لو، یعنی لو سے مراد یہ جو نیچے لاسٹ حصہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ آپ کے انگوٹھے ٹچ ہونے چاہیے اور ساری انگلیاں اور پوری ہتھیلی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ قیام میں آپ کو ہاتھ کیسے باندھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے، یعنی آپ کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ نیچے ہو، دایاں ہاتھ اوپر ہو، اس ہتھیلی کے اوپر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے اس یعنی نیچے والے ہاتھ کو آپ نے پکڑے ہونا چاہیے۔ تو یہ اب آپ نے پکچر میں شکل دیکھ لیا، یہ ہے صحیح طریقہ گرین کلر والا، یہ ریڈ کلر والا غلط طریقہ ہے۔ اب آگے آ جائیں، یہ رکوع میں آپ کی کیسی شکل ہونی چاہیے، یعنی کچھ لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ رکوع کے اندر آپ کی کمر بالکل سٹریٹ سیدھی ہونی چاہیے، سر سے لے کے کمر تک یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور آپ کے دونوں ہاتھ جو آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہوں، اور اس وقت بھی آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں بالکل سیدھی ہوں، سمجھ آ گئی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایک سائیڈ پہ انگلیاں ہوں، یا اندر والی سائیڈ پہ ہوں یا باہر والی سائیڈ پہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل ہاتھ کی انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے اور ایسے لگے کہ جیسے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سجدے میں آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یعنی پیچھے سے آپ کے پاؤں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریڈ کلر کے اندر جو شکلیں ہیں یہ غلط طریقہ ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے جو گرین کلر کے یعنی گرین کلر کا جو باکس ہے نا، اس کے اندر جو پکچرز ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے طریقہ، اور اس میں انہوں نے آپ کے ہاتھوں کی شکل بھی بالکل بتائی ہے کہ سیدھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے ہاتھ ہیں نا، وہ کان کی جو لو ہے نا، اس کی بالکل لائن کے اندر زمین کے اوپر جو سیدھی جگہ ہو نا، وہاں پہ آپ کے ہاتھ کے انگوٹھے آنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سجدہ کرنے کا طریقہ اور سجدے میں پاؤں رکھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم قعدہ یعنی دو سجدوں کے درمیان یا اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے بیٹھنے کی شکل کیا ہونی چاہیے، یہ چاروں طریقے غلط ہیں بالکل، ٹھیک ہے جی۔ چاروں طریقے بالکل غلط ہیں، یہ دو طریقے یعنی دو شکلیں آپ کو انہوں نے دکھائی ہیں، ایک یہ بیک سائیڈ سے اور ایک یہ سائیڈ ویو ہے، یعنی سائیڈ سے ایسے دکھنا چاہیے، اور آپ کی جو تشہد کی انگلی ہے، جب آپ پڑھیں گے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس وقت آپ نے یہ انگلی اٹھانی ہے، اس کو کہتے ہیں شہادت والی انگلی، جو دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی جو انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو شہادت جب آپ پڑھیں گے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو اس وقت یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ انگلی اٹھائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی ناظرین، اب آپ کو میں جو نماز کا طریقہ ہے کہ آپ نے کس طرح کھڑے ہو کے کیا کیا کہاں پہ پڑھنا ہے، یہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ پہلے جو آپ کو ایک چارٹ دکھایا ہے، جو ایک پیج دکھایا ہے، اس میں آپ کو بس کچھ شکلیں دکھائی تھی،
اس سے آپ کو یہ ہوگا پتہ چل جائے گا کہ میں نے نماز کے اندر کون سی جگہ پہ کس طرح کھڑے ہونا ہے یا بیٹھنا ہے یا سجدے میں میری کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ تو اب نماز کا طریقہ، باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں۔ کان کی لو، یہ جو کان کا بالکل آخری حصہ ہوتا ہے نا، اس کو کان کی لو کہتے ہیں۔ اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں یعنی، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، نظر سجدہ کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعات فرض نماز کی، اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے کہ پیچھے اس امام کے۔ اس کے بعد اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی یعنی جو اس کی جو اندر والی سائیڈ ہوتی ہے نا، اس کو گدی بولتے ہیں ہم، یعنی یہ جو آپ کی ہتھیلی گدی الٹی ہتھیلی کے سر پر، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی یعنی جو آپ کے سیدھا ہاتھ ہے نا، دایاں ہاتھ، اس کی جو اندر والی ہتھیلی ہے نا، وہ جو بائیں ہاتھ کی الٹی سائیڈ ہے نا ہتھیلی کی، اس کے سر پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں، چھوٹی انگلی جو چھنگلیاں بولتے ہیں اس کو، کلائی کی اغل بغل ہوں یعنی اس کو ایسے پکڑا ہوا ہو، دونوں سائیڈ سے ہو۔ اب اس طرح ثنا پڑھیے۔ یہ کیفیت جب آپ کی بن جائے گی تو آپ نے ثنا شروع کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ نماز آپ نے پہلے جب یاد کر لی ہوگی تو آپ کو آسان ہو جائے گا پڑھنا، طریقہ سمجھنا، نہیں تو پہلے آپ اپنی نماز کمپلیٹ یاد کریے اگر نہیں کی ہوئی تو۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر مکمل سورۃ فاتحہ، یہ یعنی آپ کو الگ جماعت، جب آپ جماعت کے بغیر مثلا آپ فرض کیا ظہر کے 4 سنت پڑھ رہے ہیں یا عصر کی 4 سنت پڑھ رہے ہیں یا فجر کے 2 سنت پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو الگ نماز کا۔ پھر جماعت کا طریقے میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جو فرضوں کی نماز جو امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ الحمدللہ، یہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اب، یعنی ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے، پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت، مثلا سورۃ اخلاص جو میں نے نماز میں آپ کو پہلے پڑھائی ہے اس کو پڑھیے۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر فوراً کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کی شکل آپ کو پہلے میں ایک جو پکچروں والا پیج میں نے دکھایا ہے اس پہ دکھا چکا ہوں، ویسے اسی شکل میں آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلی گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں پر ہو۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہیں۔ پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے
اور اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اگر آپ منفرد ہیں یعنی الگ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ دونوں طریقے یعنی حدیث میں دونوں الفاظ موجود ہیں۔ آپ صرف ربنا ولک الحمد کہہ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد کہہ سکتے ہیں، یا اللہم ربنا ولک الحمد کہہ سکتے ہیں۔ ابھی یعنی سعودی عرب کے اندر جو حرمین شریف ہیں وہاں پہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ربنا لک الحمد پڑھایا جاتا ہے زیادہ تر۔ تو یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نے کیا کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، اور ساتھ ہی جب آپ کھڑے ہو گئے فوراً پھر آپ نے کہنا ہے ربنا ولک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے، یعنی ناک صحیح لگا ہونا چاہیے، اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، بازوؤں کو کروٹوں سے پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ یہ سجدے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ نظر ناک پر رہے، بازوؤں کو کروٹوں سے یعنی یہ آپ کی جو پسلیاں نا اس سے نہ جڑی ہو، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے۔ ہاں اگر صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے لگائی رکھیے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اسی طرح قبلہ کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے۔ اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیے۔ پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کے انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے۔ یہ آپ کے پاؤں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، جو آپ نے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا، یہ اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ وہ کیفیت اور التحیات پہ جب آپ نے بیٹھنا ہے، چاہے وہ درمیان والا وہ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہوں تو درمیان والا التحیات ہو، یا 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ رہے ہوں تو آخری التحیات جو ہوتا ہے، 2 میں تو ایک ہی التحیات آخری ہوتا ہے نا، لیکن 4 میں دوسرا التحیات آخری ہوتا ہے۔ پہلا التحیات اب تشہد پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ قعدہ تو وہ ہے نا جو آپ رکوع کے اور سجدے کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے۔ اس وقفہ میں ایک دعا ہے اللہم اغفر لی، یا اس سے آگے بھی ہے، لیکن آپ پڑھیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو بھی اتنی دیر اگر آپ بیٹھ جائیں تو یعنی اتنی دیر لازمی بیٹھنا ہے آپ کو کہ سبحان اللہ 1 بار آسانی سے کہا جا سکے۔ اور اللہم اغفر لی یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو آپ بیٹھتے ہیں نا، اس میں اگر آپ اللہم اغفر لی پڑھ لیا کریں تو یہ مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیے، اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کیجئے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد
سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے، یعنی آپ اتحیات پہ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے۔ دوسری سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے۔ اب قعدہ میں تشہد پڑھیے۔ تشہد کسے کہتے ہیں؟ اب یہ تشہد ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور بنصر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے، اور اشہد اللہ کے فوراً بعد لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، شہادت کی یعنی، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور لفظ لا پر گرا دیجئے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ یہاں پہ آپ نے گرا دیا، اشہد اللہ پہ آپ نے کھڑا کر دینی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ آپ نے گرا دینی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر یعنی آپ نے اگر 4 پڑھنی ہے یا 3 پڑھنی ہیں تو اللہ یعنی یہاں تک پڑھ کے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں، یعنی چوتھی رکعت جو ہوتی ہے نا مثلا فرض نماز کی، اس میں آپ کو سورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بجا لائیے، اور اگر سنت نفل ہوں تو سورت فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قرأت نہ کیجیے، خاموش کھڑے رہیے، پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قعدہ اخیرہ میں، قعدہ اخیرہ یعنی جو آخری تشہد ہوتا ہے، قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ السلام پڑھیے، جو میں نے آپ کو نماز میں پہلے پڑھا چکا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر کوئی سی دعائے معصورہ پڑھیے، مثلا یہ دعا پڑھ لیجئے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں۔ یا دوسری دعا ایک ہے وہ جو عام پاکستان میں پڑھی جاتی ہے: اور رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور اسی طرح پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے۔ اب نماز ختم ہوئی۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک جب امام کہے گا نا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، آپ نے اس کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اس کے بعد امام اگر تو وہ فجر کی نماز پڑھا رہا ہے تو وہ تلاوت شروع کرے گا، اس کو کہتے ہیں جہری نماز، جس میں اونچی تلاوت امام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جہری نماز۔ جس نماز میں امام خاموش رہتا ہے اس کو سری نماز کہتے ہیں۔ تو آپ نے خاموش ہی رہنا ہے امام کے پیچھے۔ کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں
کہ جو سری نماز ہے اس میں اگر آپ پیچھے سورت فاتحہ ثنا کے بعد سورت فاتحہ ثنا جو سبحانک اللہم ہے، اس کے بعد سورت فاتحہ یا سورت دوسری جو تلاوت کی جاتی ہے جیسے سورت اخلاص پڑھتے ہیں یا آخری 10 سورتوں میں سے کوئی سورت وہ بھی آپ پڑھ لیا کریں تو بہتر ہے۔ کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں، لیکن کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ امام کی تلاوت سورت فاتحہ کی یا وہ سورت اخلاص پڑھے یا کوئی سی سورت وہ پڑھے وہی کافی ہے۔ تو جب امام اللہ اکبر کہے گا پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کے ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں آپ تسبیحیں پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، لیکن امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، آپ نہیں کہیں گے۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہوگا آپ نے کھڑے ہونا ہے، اب آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں حدیث میں الفاظ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بالکل نہ جایا کریں، یہ علماء کے اختلافات ہیں، یہ میں اور آپ نہیں حل کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی، بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ اب حرم شریف میں ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے اگر ویسے پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ صرف ربنا لک الحمد پڑھیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ربنا لک الحمد آپ نے کہنا ہے، سمع اللہ آپ نے امام کے پیچھے نہیں کہنا، الگ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے اور ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا تو وہ آپ اس کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں آپ نے تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے درمیان دو سجدوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے اسی شکل میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد امام دوسرا سجدہ کرے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے بھی دوسرا سجدہ امام کے ساتھ ویسے ہی کرنا ہے، ویسے ہی تسبیحیں پڑھنی ہیں 3 بار 5 بار جتنا وقفہ امام کو آپ کو دے۔ اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہے گا، ایک رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت کے لیے امام اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑے ہو جائے گا، پھر امام تلاوت کرے گا، آپ نے خاموش ہو کے سننا ہے۔ دوسری رکعت میں نہیں پڑھنی آپ نے وہ ثنا جو سبحانک اللہم ہے، صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امام پھر دوسری رکعت اسی طریقے سے مکمل کرے گا، دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد امام التحیات پہ بیٹھ جائے گا، آپ نے بھی بیٹھنا ہے التحیات پہ، تشہد جس کو کہتے ہیں، تو اس وقت آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور آخر تک پڑھنا ہے، یعنی یہ 2 رکعتوں والی نماز ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد امام سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اسی طریقے سے جو میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر امام دوسری طرف سلام پھیرے گا۔ امام جب دوسری طرف سلام پھیرنا شروع کرے گا تو اس وقت آپ نے پہلا سلام پھیرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ امام السلام آپ فوراً ہی اس کے ساتھ، نہیں، آپ نے امام کی اقتداء کرنی ہے، اس کے پیچھے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو امام جب دوسرا سلام شروع کرے گا کر لے گا اس وقت آپ نے پہلا سلام پھیرنا ہے، جب امام دوسرا سلام ختم کر چکا ہوگا اس وقت آپ نے دوسری سائیڈ پہ سلام پھیرنا ہے۔ یہ ہے طریقہ نماز پڑھنے کا۔ اسی طرح جب 4 رکعتوں والی نماز ہوگی آپ امام کے پیچھے پڑھ رہیں گے تو یعنی دوسری رکعت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک امام پڑھ کے آپ بھی پڑھیں گے، یعنی پیچھے امام کے، امام اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، آپ نے بھی کھڑے ہو جانا امام کے پیچھے، پھر امام اسی طریقے سے چوتھی رکعت تیسری مکمل کرے گا، پھر چوتھی کرے گا، پھر چوتھی کا آخری اتحیات، جس طرح میں نے 2 رکعتوں کا اتحیات آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے بھی اتحیات بھی پڑھنا ہے، تشہد میں بیٹھ کے، یعنی اتحیات مکمل پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد جب امام سلام پھیرے گا تو آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا جی نماز کا طریقہ۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، کچھ نماز کے جو فرائض اور واجبات
وہ یا ہاں واجبات وہ آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور اسی ویڈیو میں آپ کو وطر پڑھنے کے جو عشاء کے وطر ہیں وہ پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اپنے معلم قاری محمد اقبال بن احمد کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔